تو جب خان صاحب وہاں سے تیل لینے کی بات کر رہے تھے اس کو کیوں ڈسکرج کیا گیا، اور اگر اب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس بات کو ٹھیک کیوں نہیں سمجھا؟ ہم نے تو خط لکھا ہوا تھا روس کو، اور پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی خط ہم نے لکھا تھا، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، لیکن پھر جب یہ مان گیا کیونکہ خط تو یہ حقیقت تھا، ہم ان کو بار بار کہتے تھے اور بھائی ہم نے جو ریلیف دیا تھا اس کا ہم آف سیٹ کریں گے رشیا کی آئل سے۔ شوکت ترین صاحب، آپ کی نظر سے اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ، ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ کو بتا دیا ہے کہ وہ ہمیں رشیا سے تیل خریدنے کے حوالے سے روک نہیں سکتا ہے، یہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، حالیہ حکومت کے وزیر خزانہ ہیں۔ تو جب خان صاحب وہاں سے تیل لینے کی بات کر رہے تھے اس کو کیوں ڈسکرج کیا گیا، اور اگر اب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے اس بات کو ٹھیک کیوں نہیں سمجھا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے تو جب مفتاح اسماعیل کے ساتھ میری ایک قسم سے ڈیبیٹ ہوتی تھی تو میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی تم نے یہ جو بڑھا دیا ہے 30 روپے بڑھا دیا ہے، یہ 30 روپے بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ جا کے ہم نے تو خط لکھا ہوا تھا روس کو، اور پہلے تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی خط ہم نے لکھا تھا، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی، لیکن پھر جب یہ مان گیا کیونکہ خط تو یہ حقیقت تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، وہ CNN کے انٹرویو کے بیچ میں انہوں نے بیکی کو کہا کہ جناب وہ ہم روس سے گندم لے لیں گے، تو اس نے کہا اگر آپ گندم لے سکتے ہیں تو تیل کیوں نہیں لے سکتے؟ جی تو وہ گھبرا گئے، تو یہ پھر بعد میں ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی سینکشنز وغیرہ ہیں، تو انہوں نے کہا سینکشنز تو مطلب امریکہ کی اگر تیل پہ ہیں تو گندم پہ بھی ہوں گی، تو اس وقت تو یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے امریکہ سے کہ بھائی ہم بالکل یہ بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے، اور پھر انہوں نے بہانے بنانا شروع کر دیا، وہ ان کا تیل جو ہے وہ ہماری ریفائنری اس کو ٹھیک کر سکتی، اور اس کا بھی میں نے جواب دے دیے۔ آج کیوں یکدم ان کو یہ خیال آ گیا کہ ہم کریں؟ اس لیے کہ ہندوستان زیادہ سے زیادہ لیتا جا رہا ہے، اور وہ ان کو اپنا جو ملکی مفاد ہے وہ زیادہ عزیز ہے، اور وہ امریکہ کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی جان یہ تو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش بھی کر رہا ہے، سری لنکا بھی کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اب جو ان کو اتنی دیر لگی ہے اور لوگوں کے اوپر انہوں نے اتنی مہنگائی خریدی ہے، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اگر دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں، یہ تو کر کے دکھائیں نا ابھی، اور لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ جو ہے وہ ہٹائیں۔ تو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے، جو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی بائی ڈیزائن ہوئی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے پی ٹی آئی تو یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی امپورٹڈ ہے اور یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، تو یہ مہنگائی جو ہوئی یہ بائی ڈیزائن ہوئی یا ان کو سمجھ ہی نہیں آیا آپ کی نظر میں؟ مجھے دیکھیں جی، بائی ڈیزائن تو خیر کوئی ایسے نہیں کرتا، لیکن یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اچھا، ان کو جس وقت سمجھ آ گئی، اور اس وقت اب سمجھ آنا شروع ہو گئی، جو ہم ان کو کہتے رہتے تھے اور ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ چلے گئے ہیں، وہ ہم ان کو بار بار کہتے تھے اور بھائی ہم نے جو ریلیف دیا تھا اس کا ہم آف سیٹ کریں گے رشیا کی آئل سے، اور وہ جو ہم لوگوں نے اس وقت ہم 24 روپے ہم نے جو ریلیف دیا تھا پیٹرول پہ، اور ہم نے 18 روپے دیا تھا، 22 روپے دیا تھا ڈیزل پہ، اور 30 35 37 روپے ہم نے اس میں سے روس کی تیل میں سے بچت کر لینی تھی، تو ہم ان کو بار بار بتا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت یہ کیونکہ ہمیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ان کو ہمارے سے زیادہ بہتر سمجھ ہے، تو آپ دیکھیں اس کا حشر کیا ہوا۔ ترین صاحب، آپ سے بہتر ہو نہ ہو، لیکن ان دو شخصیات کا کمپیریٹیو انالیسز آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار۔ آپ کو لگتا ہے کہ مفتاح بہتر چلا رہے تھے یا اسحاق ڈار صاحب آئے ہیں تو وہ ان سے نسبتاً بہتر چلا رہے ہیں؟ کامنٹ پلیز۔ دیکھیں جی، میں شخصیات پہ خیر جاتا نہیں ہوں، نہیں، I'm talking about their policies, sir. I'm talking about their policies. جی نہیں، میں ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیں جی، مفتاح جو وہ ظاہر ہے اس کے امپاورمنٹ ہی نہیں تھی اس بیچارے کے پاس، اس 10 قسم کے لوگ اس کو مینج کر رہے تھے، اور وہ جو ہے پہلے اس کو تو جو اس نے ڈیسیژن لینے تھے وہ لینے نہیں دیے گئے 6 ہفتے تک، پھر اس کے بعد اس کو بوجھ ڈال دیا گیا کہ اب کرو جو کرنا ہے کرو، کیونکہ IMF کو تم نے ایک قسم سے سنبھالنا ہے، اور یہ بیٹھ کے وہاں سے مطلب اپنا لندن سے بیٹھ کے ان کو ڈائریکشن دیا کرتے تھے۔ چلیں وہ بھی ہو گیا، ان سے جو بھی غلطیاں ہوئیں انہوں نے کی اور وہ چلے گئے،
اور اب پھر یہ آ گیا، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ اب ڈار آ گیا، ڈار صاحب آ گئے، اب تو بالکل یہاں تو ایک قسم کی دودھ کی نہریں بہیں گی اور شہد کی نہریں بہیں گی. اور وہ ہوا بھی ایسے ہی کہ 240 سے جو ہے وہ ڈالر جو ہے 216 پہ، جو 17-18 پہ آ گیا. لیکن وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فلیش ان دا پین ہوتا ہے، اور آپ اس قسم کی جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس کرتے ہیں وہ مارکیٹ کو تھوڑی دیر تو ایک قسم سے ایکسیپٹ کرتی ہے. اب وہی بات ہوگی، اب واپس 122-23 پہ وہ ہے، اور لوگوں کو ڈالر نہیں مل رہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا. بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا، سچ کے ساتھ کھڑا رہا. ہم ہیں مثال ابر، مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے، ایسے بھی ہم نے. بڑی مشکلات، بڑے بڑے چیلنجز ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے، میری فطرت ڈرا نہیں ہوں میں، اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے. صحافت پر جب بھی کڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، حق باطل پہ غالب آ کے رہے گا. بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاؤں کی، اظہار آزادی کے لیے، پاکستان کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.